وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس نے اپنے ہی لیے کیا، اور جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، جو اپنے نفس کو صاف کرے گا، جو اپنے نفس کو اچھا بنائے گا، نیک بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، وہ کامیاب ہوا۔ اور جس نے اپنے نفس کو گندا کیا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملایا، جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ نقصان میں گیا، وہ خسارے میں گیا، وہ تباہی میں گیا۔ وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی، نبی پر نازل کی، تمام لوگوں کے لیے نازل کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، تمام لوگوں کے لیے اتار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ صرف کچھ لوگوں کے لیے اتاری گئی، سب کے لیے بات آ گئی۔ مرد بھی اس میں شامل ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، عالم بھی شامل ہیں، غیر علم والے بھی شامل ہیں، کم فہم والے بھی شامل ہیں، شہر والے بھی شامل ہیں، دیہات والے بھی شامل ہیں، عقل والے بھی شامل ہیں۔ سب لوگوں کے لیے اتاری، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھاک اور بالکل صحیح اتاری۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اب جو چاہتا ہے نیک بننا، جو چاہتا ہے ہدایت پہ آنا، جو چاہتا ہے صحیح راستے پہ آنا، بنے، اور جو نہیں چاہتا، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، تو قرآن کے نازل ہو جانے کے باوجود تو اس کا وبال اسی پر جا پڑے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو بھی اپنے نفس کو پاک صاف کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برے کام کرے گا وہ اپنے ہی خلاف برے کام کرے گا۔ اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ بندوں پر، اپنے غلاموں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم تم کرتے ہو، خرابیاں تم کرتے ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ظلم تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ بگڑتے ہیں تو ہم اپنی خرابیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں، بگڑتے ہیں تو ہم اپنے غیبت کی وجہ سے بگڑتے ہیں، بگڑتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو علماء سے دور ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو کینے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو اپنے دل کی خرابیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو آنکھوں سے غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو کان سے غلط چیز سننے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم بگڑتے ہیں تو نماز پا جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہم اس لیے بگڑتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اب یہ رمضان المبارک کا مبارک بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عطا کیا جانے والا ہے اور وہ ملنے والا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کی، ہم سیرت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ سیرت کا ایک سبق نرمی تھا، سیرت کا ایک سبق جو ہے قربانی بھی تھی، سیرت کا ایک سبق یہ تھا کہ دوسروں کے درد میں، دکھ میں کھڑے ہوا جائے، دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھا جائے۔ سیرت کا یہ سبق بھی تھا کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ سیرت کا یہ بھی سبق تھا کہ غصے پہ قابو پایا جائے۔ یہ بھی سبق تھا کہ اچھی باتیں دوسروں کو بتائی جائیں اور خرابیوں سے، برائیوں سے ان کو روکا جائے۔ یہ سیرت کا سبق تھا۔ آئیے ہم آپ اس چیز کی نیت کریں کہ اس رمضان سے انشاءاللہ سیرت کے اس عمل سے، اس سبق سے، وہ سبق جو ہم بھول چکے ہیں وہ سبق دہرائیں گے، اور اس سبق کے ساتھ انشاءاللہ اور رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد تک بھی ہم انشاءاللہ اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت مطہرہ پر اسی طریقے سے عمل کریں گے۔
نیت کریں اس چیز کی. یہ نہیں کہ بس باتیں ہوئیں ہم نے سنا اور چلے گئے. جیسے زندگی گزر رہی، جب زندگی اللہ نے دی ہے وہ تو گزر ہی جائے گی، لیکن اگر فرما برداری کے ساتھ گزر جائے، نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے گزر جائے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ چیز ہمارے ذہن میں بھی رہے، ہمارے عمل میں بھی رہے، ایک دوسروں کو بھی یہ چیزیں کہی جاتی رہیں. ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ چیزیں آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ سیرت کے ایک بڑے سبق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیت کریمہ، اور پھر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے اور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلاسا دیا وہ قابل غور ہے. یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ ہم کو ایک مقصد کے تحت زندگی دی گئی ہے، ایک مقصد کے تحت یہ صحت جو ہماری ابھی جو بھی بچی کچی ہے یہ دی گئی ہے، یہ زندگی جو ہم کو دی گئی ہے ایک دن لے لی جائے گی. جو ہمارے پاس جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لے لے گا اور ایک دن ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حقوق اللہ اور دوسری چیز ہے حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق اللہ کا جو فیصد ہے وہ سمجھ لیجئے 25% ہے حق اس کا جو ہے، اور فیصد جو ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت سمجھتے ہیں بس نمازیں پڑھ لی، روزہ آیا تو رکھ لیا، جیسے بھی رکھا ٹوٹا پھوٹا یا تھوڑا بہت تلاوت کر لی، اور اس کے بعد ہم سے کسی کا رشتہ ٹوٹے کہ ٹوٹے، ہم والدین کی فرما برداری کریں کہ نہ کریں، پڑوسیوں کا دل دکھا رہے، علماء کی نہ قدری کر رہے ہیں، اور جو بھی ہم سے بنتا ہے وہ کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود جانتا ہے کہ ہم کیا کیا ہم سے غلطیاں اور کمیاں اور کاہلیاں ہو جایا کرتی ہیں. تو اس کو بھی پکڑنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صبح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام راتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دوسروں کے دکھ میں کھڑے ہو جانا تھا، دوسروں کے لیے قربان کرنا تھا. بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے محسوس ہوتی تھی کہ دوسروں ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کما رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے دکھ پورا اٹھائے جا رہے ہیں اور ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑ رہا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. یہ وہ سبق ہے جو ہم بھول چکے ہیں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہ جانے تو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے. جو حضرت خدیجہ نے پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور یہ بات کہی کہ ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے توڑے ہم جوڑیں، کوئی ہم کو نہ دے ہم اس کو دیں. صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے ہم بھی غلط کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے ہم بھی اچھا کر رہے ہیں. یہ تو بدلہ ہے، یہ تو بدلہ ہے، صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتا لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے آتے ہیں. حضرت خدیجہ نے یہ بات فرمایا تھا آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھداروں کے بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی اور ان کا خیر مقدم اکرام کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور جو لوگ کمائی کے لائق نہیں ہیں آپ اپنی کمائی سے ان کو حصہ دیتے ہیں، اور جس کو جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. گویا کہ آپ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا تو اس کا یہی مقصد نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور کھانے پینے کا روزہ ہے. یہ تو چھوٹا روزہ ہے. ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، کان کا بھی روزہ ہے کہ غلط چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو ہم نہ سنیں، پاؤں سے غلط جگہ ہم نہ جائیں، ہم اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑیں. یہ ساری چیزیں اسلام میں آتی ہیں.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 5 صفت بتائی گئی اس حدیث پاک میں، آپ غور کریے، اس میں حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ حقوق العباد کا پہلے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے فرمایا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں جب دین کی چیزیں آتی ہے تو اس کو ہم صرف خیالات پہ چھوڑ دیتے ہیں، امیدوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب یوں ہی ہو جائے گا، اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو اس میں ہم مشورے کرتے ہیں، ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں، ہم اس میں تدبیریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے کاموں کو محنت سے جوڑا ہوا ہے، اسی طرح دین کی چیزوں کو بھی محنت سے جوڑا ہوا ہے۔ ہم جتنا کوشش کریں گے، جتنا آگے بڑھیں گے، جتنا اپنے آپ کو کھپائیں گے، اس کا اجر، اس کا ثواب بڑھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ محض اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، دکھلانے کے لیے نہ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں وہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو ہم کو کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی چیز اسی طریقے سے نہیں ہو جاتی خواب خیالی میں۔ خواب خیالی کی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس یوں ہی ہو جائے گی۔ کسی کو 5 روپے کی چاکلیٹ بھی لینا ہو نا تو محنت کرنا پڑتا ہے، اور پڑیا کھانے والا اگر ایک پڑیا بھی کھاتا ہے 5 روپے کی، یا سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے، اس کو محنت کرنا پڑتا ہے، کھپاتا ہے، وہ مانگتا ہے، پیسے کماتا ہے، تب جا کے اس کو جو ہے وہ چاکلیٹ یا سگریٹ یا پڑیا ملتی ہے تو وہ کھاتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ کھانا چاہیے اس کو، یہ ایک بیکار کی غذا ہے جو انسان اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا تو ناپ دی جائیں گی گردنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محنت کے بعد ہی تو ہوتا ہے نا۔ اور جنت کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے یہودیوں نے کہا تھا وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ہم تو جنت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی خیالوں سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے اور ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ یقیناً یہ مقام کی بات ہے اور مرتبے کی بات ہے، لیکن جب اس امت میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ساری ڈالی گئی ہیں، ان کو نبھانا پڑے گا، پورا کرنا پڑے گا، دنیا کے سامنے بتانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک گاؤں کے نبی نہیں تھے، کسی ایک برادری کے اور ایک قبیلے کے نبی نہیں تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے جب ان پر ایمان ہے تو ان کی تعلیمات بھی زندگی میں بلکہ ہمارے نس میں پیوست ہونی چاہیے، لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے، ہم آپ بتائیں گے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جنت اس طریقے سے نہیں مل جاتی۔ اور یہ کر رہے تھے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ قادسیہ کی جنگ پہ جب حضرت سعد بن وقاص گئے تو حضرت عمر فاروق نے یہی بات کہی تھی کہ آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آپ رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے گھر میں بندوں کی بندگی دیکھی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز میں یہ دیکھیے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، وہی عمل کی چیز ہے۔ اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے اس پہ عمل نہ کیجیے گا۔ اللہ کے گھر میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ نہ سوچ لے کہ ہم بس امت محمدیہ میں پیدا ہو کے بس جنت کھٹا سے پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ دھوکے سے نکال دیا ہے۔ جو جس چیز پر کوشش کرے گا اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ان قریب وہ دیکھ لے گا جو اس نے کوشش کی ہے، اچھی کوشش کی ہے وہ بدلہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر اس نے برائی کی ہے، اچھی کوششیں نہیں کی ہے، خالی ہائے دنیا میں لگا رہا، یہ بنا لیں وہ بنا لیں یہ کر لیں، اور موت کا فرشتہ آیا، موت آئی، چلا گیا خالی ہاتھ، وہ جو کوشش یہاں کر کے گیا ہے وہی دیکھ رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ۔ اگر اس نے برائیاں کی ہوں گی، برائیوں کے ساتھ اس کا جو ہے استقبال کیا جائے گا۔ اگر اچھائیاں کی ہیں تو اچھائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے یہ بڑا قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، جو یہ نکل جا رہا ہے اب پلٹ کر نہیں آنے والا۔ پیسے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آج ہیں کل نہ رہیں، پھر پیسے آ سکتے ہیں۔ بیماری آ گئی، ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ صحت دے دے، لیکن جو وقت جا رہا ہے یہ کبھی نہیں آئے گا۔ الوقت اثمن من الذهب والفضة،
یہ جو وقت ہے یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہے. ہم اس کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں, ہم اس کو کس طریقے سے صحیح استعمال کر رہے ہیں, یا اس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں, ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں. ہمیں آپ کو خود پتہ, اللہ نے جو ان کو وقت دیا ہے, ہم کتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, ہم کتنی نوافل پڑھ سکتے ہیں, ہم کتنے اللہ کے بندوں کو امر بالمعروف کر سکتے ہیں, نہی عن المنکر, ہم ان کو برائیوں سے روک سکتے ہیں, ان کو اچھی باتیں بتا سکتے ہیں, ان کو برائیوں سے روک سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ یہ گناہ کی چیز ہے, یہ گناہ کی چیز نہیں ہے, یہ ثواب کی چیز ہے. ہم ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کو پوچھ کے اپنے علماء کرام سے, مقامی علماء کرام سے خصوصاً آپ معلوم کر سکتے ہیں. جو جس لائق بھی ہے کر سکتا ہے, کرنا چاہیے, ورنہ وقت جب چلا جاتا ہے کبھی نہیں آتا. جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے, وہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ, نوازشوں کے ساتھ وہ آنے والا ہے. تمام روحانیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوٹ کر بھر دیے, لے لو نے کی. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے, ہماری غفلت کی وجہ سے رمضان المبارک کی جو نورانیت ہے وہ ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. بہرحال وہ ایک ہجری مہینہ ہے, وہ آتا, لیکن یہ نہ ہوتا کہ ایک ثواب, ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا نہ ہوتا. ایسا ہو سکتا تھا, کیونکہ آپ دیکھیے اللہ کی جس نعمت کی ناقدری ہم نے کی, وہ نعمت اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے لے لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, چھین لیتا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ جب مائک وغیرہ نہیں چلے تھے, لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا دور نہیں تھا, ہم نے سنا ہے کہ اپنے بڑے لوگوں سے, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مائک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, جب وہ بولتے تھے ہزاروں کا مجمع سنا کرتا تھا. اب جب سے لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا تو بلا کر اس کو ہٹا دیں, میری آواز شکل سے ختم ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے پہلے جب گاڑیاں ایجاد نہیں تھیں, آدمی پیدل چلتا تھا اور بڑی دور دراز تک پیدل چلا جاتا تھا, کوسوں دور چلا جاتا تھا, اچھی عمر والے بھی چلے جاتے تھے اور کوئی تھکان نہیں ہوتی تھی, سب صحت مند رہتے تھے, خوش رہتے تھے, اچھے تھے. سائیکل کا جب دور آیا آپ دیکھیے, اس کے بعد وہ قوت ذرا سی پیدل چلنے کی کم ہوئی, لیکن سائیکل سے بھی لوگ نہ جانے 40 اور 50 کلومیٹر دور چلے جاتے تھے بآسانی, اور واپس بھی آ جاتے تھے, اور کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی, کوئی ان کا پیر سوج نہیں جاتا تھا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جیسے جیسے گاڑیاں ایجاد ہو گئیں, اب ہم نوجوانوں کو سائیکل دے دو, ابھی ہاپ جائیں گے. اللہ کی جس نعمت کی ناقدری, یعنی کہ اس کا ناقدری کے بجائے یہ کہہ لیں کہ استعمال جب کم ہوتا ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے. ہمارے اندر اس طریقے سے کمزوری آ گئی. جن علاقوں میں گھوڑوں کا استعمال کم ہے, اونٹوں کا استعمال کم ہے, جن ملکوں میں وہاں ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں, نسلیں ختم ہو رہی ہیں. اب رمضان آتا ہے, ہم اس کو خراٹے مار کے بھی گزار دیتے ہیں. 2-4-5 دن تھوڑا سا جوش رہتا ہے, جیسے مولانا صاحب نے عرض کیا تھا, وہ دھیمے دھیمے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. رمضان آیا, بعد لوگ سمجھا رمضان آیا, پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے, اب تو روزے رکھنے پڑیں گے, اب تو راتوں میں کھڑا ہونا پڑے گا. وہ زبان سے تو نہیں کہتا, لیکن دماغ میں یہ چیز ضرور آتی ہے. سب کی نہیں ہوتی, سب کو نہیں کہہ رہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ اب ہم کو پابندی کے دائرے میں رہنا پڑے گا. کسی کی اگر ایسی سوچ ہے تو انتہائی گھٹیا, ذلیل اور بدتر سوچ ہے. اس کو اپنے ایمان کی خیر ماننی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے نیکیوں میں بڑھ جانے کے لیے, اس بلندی میں اور آگے بڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پوری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا کے اللہ تعالیٰ رمضان کو دے رہا ہے. ایسی سوچ ہو جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو کم کر دیتا, لیکن ایسا نہیں کیا اللہ رب العزت نے. جو رمضان المبارک کا پہلے بھی مقام تھا, اور جو پہلے اس میں جو ہے نعمتیں اور نوازشیں اور برکتیں برستی تھیں, ابھی بھی برستی تھیں, بس لینے والا چاہیے, یہ عمل کرنے والا چاہیے. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے, ہم نیت کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کا استفادہ اسی طریقے سے ہم حاصل کریں کہ پورا کا پورا اس کو دونوں ہاتھ سے اس کی نیکیوں کو اور اس کی برکتوں کو ہم لوٹنے والے بن جائیں. ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. یہ وہ کام ہے جو ہم اگر کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا, اور پھر پتہ بھی نہیں کہ اگلے سال اس کے بعد, بلکہ یہی سال رمضان پورا ملے کہ نہ ملے, کیا پتہ کل کی صبح ہم دیکھ پائیں گے نہ دیکھ پائیں, کیا معلوم.
اور یہ وہ چیز ہے جو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جائیں، جو پہلے شروع میں آیت کریمہ پڑھی گئی وہ بھی ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات فرمائی کہ تم بڑھو گے تو بڑھایا جائے گا، پیچھے ہٹو گے تو تم کو دھکیل دیا جائے گا۔ اس چیز پہ ہم لوگ انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم عمل کریں گے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ جو آتا ہے، مولانا نے حدیث پڑھی تھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس میں شرط لگا دی گئی ہے۔ ایک یہ شرط بھی ہے کہ رمضان میں جو روزے رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگلے پچھلے، لیکن ایمانا و احتسابا بھی ہے، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے کئی برانچ ہیں۔ اللہ پہ بھی ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو ہماری تقدیر ہے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ اس پہ ہم کو مشق کرنی ہے، یہ مشق کریں گے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بس رمضان کا روزہ ملا تو سب لوگ خوش نصیب ہو گئے۔ جو اس کا احترام کریں گے، جو اس کے ثواب کو حاصل کریں گے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، ان کے لیے رحمت کا مہینہ ہے نا۔ اور ایسا تھوڑی ہے جو برکت والے مہینے ہوتے ہیں ان کی ناقدری پہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ویسی ہوتی ہے۔ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسا نہ ہو کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا چھوڑ کر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ شرط ہے کہ ایمان بھی ہو، احتساب بھی۔ احتساب یہ کہ ثواب کی امید، شوق، ذوق، ریس ہو ایک آگے بڑھ جانے کی، دوڑ جانے کی نیکیوں میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنت، پینے کی سنت، مسجد میں داخل ہونے کی سنت، باہر نکلنے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت، گھر میں جانے کی سنت، ملنے کی سنت، ہر موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں شامل کر لینا چاہیے ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور دل پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا مجھے یاد رکھنے کے لیے نمازیں قائم کریں۔ ایمان یہ چیز ذہن میں ہو، اس طریقے سے ہم نمازوں کو پڑھیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو یاد رکھیں۔ خود اپنے ہی اوپر غور کریں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اگر اللہ آنکھیں نہ دیتا تو، اللہ نے ہم کو کان دیے نہ دیتا تو، ارے سب کچھ دیا ہوتا خالی ایک انگوٹھا نہ دیتا تو، کوئی چیز ہم کو ایک نوالا بھی اٹھانا ہوتا کیسے اٹھاتے؟ اٹھا کے دیکھیے، سب دیا ہوتا ہے، ایک انگوٹھا نہ ہوتا اٹھا پاتے؟ کچھ چیز لے پاتے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس پر حق درجے شکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لیا ہے اس پہ بھی شکر ہونا چاہیے، وہ میرے حق میں وہی دیتا ہے۔ غلاموں کا یہ حق نہیں ہوتا کہ مالک کے سامنے کھڑے ہوتے آپ ایسے نہیں ضرورت، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے اس طریقے سے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو روزے ہم کو عطا فرمائے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو روزہ عطا فرمایا ہے، یہ ایک روزہ جب آدمی رکھتا ہے، بندہ رکھتا ہے، اس کی ایک خوشی یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ دو خوشی اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھی ہے، ایک دنیا میں دے گا اور ایک آخرت میں دے دے گا۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ افطار کے وقت فرحۃ عند فطری، جب وہ روزہ افطار میں بیٹھتا ہے اور روزہ افطار کھولتا ہے، کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس وقت اس کو ایک بہت خوشی ہوتی ہے، اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک خوشی رکھی ہے۔ دوسری خوشی وہ رکھی ہے کہ جب عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ خوشیاں رکھی۔ تو جو بھی مسلمان، جو بھی مومن مرد، مومن عورت جب روزہ رکھتی ہے، اس کی مشقتوں کو اور وہ بھوک کو، وہ پیاس کو، تکلیف کو برداشت کرتا ہے ایمان والا یا ایمان والی، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کا اجر و ثواب ان قریب ہم کو ملنے والا ہے، اس کا ثواب ہم کو ہمارا رب دے گا۔ تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تراویح میں نمازی پڑھنے کھڑے ہو گئے، تراویح کب کی ذہن میں یہ رہتا ہے جب قرآن مکمل ہے، تراویح کا مکمل ہے۔ پورے رمضان تراویح کا پڑھنا وہ الگ سنت ہے، قرآن کا مکمل ہو جانا وہ الگ سنت ہے۔ تو ہم ذہن میں یہ رہنا چاہیے 10 دن میں ختم، 15 دن میں ختم، 20 دن میں ختم نہیں، ہم کو اس سے ہم پورے مہینے پڑھیں، پورے مہینے ہم پڑھے رہیں گے، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ہم نے جو سبحان اللہ اگر کہہ لیا، اس کا ثواب ہم کو 70 گنا سے زیادہ دیا جائے گا۔
یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو کہنے میں اچھا لگے گا. خالی وقت میں بیٹھیں گے تو لگے گا یہ کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے وقت کو خراب کر رہے ہیں. نہیں، ایمان میں احتساب، ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اگر یہ چیز نکل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خود تھکا دیں، کھپا دیں اور اللہ کے گھر میں کچھ بھی نہ ملے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. عاملۃ ناصبہ، قرآن نے کہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا سخت محنت کی وجہ سے، لیکن ان کے عمل کو راکھ بنا کر اللہ اڑا دے گا. شرک کیا ہوگا، کسی نے اس طریقے سے عمل کیا ہوگا کہ جس میں حضور کا طریقہ ہی نہیں تھا. کوئی چیز من کو کتنی ہی اچھی لگے، اگر اس میں حضور کا طریقہ شامل نہیں ہے، اللہ کے گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اللہ کے گھر میں کوئی بھی حیثیت نہیں. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں اور اس میں طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرشتوں پر ایمان، اس کا بھی مشق اس طریقے سے کرنا چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیے. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. جب ہم نیکیوں کو کریں گے، نیکیوں کے کرنے کا ہم ارادہ رکھیں گے، نیکیوں کو کرنے کی ہم کوششیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جائے. میرے بندے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جب وہ کہتا ہے بندہ کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر قائم رہتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتا ہے اس کے لیے، مدد کے لیے. وہ کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ رکھنا، غمزدہ نہ ہونا. تو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ قاف میں، قال قرینہ هذا ما لدي عتيد. اور یہ بھی دوسری جگہ فرمایا قال قرینہ ربنا ما طغیته ولكن كان في ضلال بعید. قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ قریب ہمارے رہنے والا ہو، جس کے ساتھ ہم اپنا زیادہ تر وقت شیئر کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ رہنے والے ہوں، وہ ہمارے ساتھ رہیں، وہ یہ پسند ہو کہ ہمارے ساتھ رہے، کہیں ٹہلنے چلے جائیں، بیٹھ جائیں، کھائیں پیئیں، وہ ہمارے ساتھ رہے. ایسے دوست کو قرین بولتے ہیں. جب کوئی نیکیوں کو زیادہ کرنے لگتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اچھی نیتیں رکھتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھے کام کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو قال قرین، وہ جو قرین اس کا ہوگا وہ فرشتہ بن جاتا ہے نیکی کرنے والا. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا هذا ما لدي، قال قرینہ هذا لدي، ابھی آیت بڑی ذہن سے نکل گئی، قال قرینہ هذا ما لدي عتید. وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کے اعمال نامے کو اے ہمارے رب قبول فرمائے. اور ایک قرین وہ ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ہم ناچتے ہیں، ہم گاتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، باقی سب کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات میں اکڑ جاتے ہیں، بےمانی کرنے لگتے ہیں، چوری چماچی کرنے لگتے ہیں، گالیوں سے بات کرنے لگتے ہیں، تو ہمارا قرین، ہمارا بہترین دوست پھر شیطان بن جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن وہ یہ کہے گا ربنا ما طغیتہ، اے ہمارے رب میں نے نہیں بہکایا اس کو، میں نے گمراہ نہیں کیا اس کو، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اب ہم سب فیصلہ کریں ہمارا قرین کون ہے، ہم جس کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، ہمارا وہ دوست بہترین کون ہے؟ وہ فرشتہ جو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ بات کہے گا. اور قرآن میں آتا ہے تفسیر اگر آگے پڑھی جائے تو وہ قبر سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ جنت میں داخل نہ کرا دے وہ ساتھ نہیں چھوڑتا. وہ قرین جو فرشتہ بنتا ہے، جو اللہ سے گواہی دے گا کہ میرا ساتھی اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لے. اور دوسرا یہ کہے گا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے نہیں گمراہ کیا، یہ خود جا کے اپنی گمراہی میں جاتا ہے. شیطان گمراہ نہیں کرتا، وہ راستے بتاتا ہے، راستے دکھاتا ہے. چلنا ہم ہی کو ہے، صحیح راستے پہ ہم چلیں گے، غلط راستے پہ بھی ہم چلیں گے، فیصلہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم سب یہ فیصلہ کریں. سوچیں کہیں دھوکے میں تو نہیں، ہمارے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے والا وہ قرین شیطان تو نہیں. بتانے والے بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے بتا رہے ہیں، کنگیاں کھٹکھٹا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے
علماء ان کو سمجھا رہے ہیں، حفاظ سمجھا رہے ہیں، جو بھی دین کے کام کرنے والے، ٹھیک ہے ابھی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم سوچیں کس کا کہنا مان رہا ہے؟ ایک ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا، ایک ہمیں دو کا راستہ دکھا رہا. ہم کس سے ملے؟ ہمارے ماتھے پہ بل کس کے لیے پڑ رہا ہے؟ غصہ تو اس وقت آنا چاہیے جب کہا جا رہا تھا چلو فلمیں دیکھنے چلے. غصہ تو اس وقت آنا چاہیے جب جی میں آ رہا تھا کہ چلو پورا وقت اپنا موبائل میں ہی ضائع کر دیں، گانے سننے لگے، چلو فلاں جگہ ٹہلنے چلیں، اپنے وقت کو خراب کر دیں. اس جگہ غصہ آنا چاہیے تھا جب کبھی اپنے حال کے اوپر، حالانکہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ پتہ نہیں آج مرے کہ کل، اور اپنے عمل لے کر جائیں گے سب سجاد دھرا کا دھرا رہ جائے. یہ ہم مشق کر رہے ہیں رمضان میں بھی، رمضان میں بھی. اور کتاب پر بھی ایمان ہونا چاہیے، کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے، پیغمبروں پر ایمان ہونا چاہیے. پیغمبروں پر ایمان ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شریعتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے، یہ ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی کہ روزہ رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی روزے دیے گئے، یہ خالی اس امت کو نہیں دیے گئے. لیکن لوگوں نے اپنے طرف سے نئی نئی چیزوں کو داخل کر لیا، اپنے مرضی سے اس میں کوئی چیزیں داخل کر لی. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، زیادہ تر یہ رمضان میں ہم سنتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مسلمان جب افطار کرتا ہے وہ اسی طریقے سے کرتا ہے، اسی وقت میں کرتا ہے جیسے اس کے نبی نے کیا اور بتایا. سحری وہ کھاتا ہے اسی وقت کرتا ہے، اسی طریقے سے جیسے اس کے نبی نے اس کو بتایا. وہ رمضان میں جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے اس کو اس کے نبی نے بتایا، جس طریقے سے صحابہ کرام سے اس کو باتیں ملی اسی طریقے سے نمازیں پڑھتا ہے تو اسی طریقے سے پڑھتا ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ کرتے نہ کرتے تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے ہمارا نبی کی کوئی سنتیں نہ چھوٹ جائیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ورفعنا لک ذکرک، حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی شہرت کو ہم نے چار چاند لگا دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی بڑی بلندیوں پہ اللہ نے پہنچا دیا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. مسلمانوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، سب کے لیے. ہم اس پہ عمل کرنے والے ہونا، یہی تو ایمان ہے. یہ تھوڑی زبان پہ ایک جملہ ہے ایمان، اور بس وہ جملہ اگر یاد ہے تو وہی ایمان نہیں. اس طریقے سے مشق کر رہے ہو ایمان کی. پھر آخرت پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت آ کر رہے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہم ان لوگوں کو ضرور زندہ کریں گے جو قبروں میں پڑے ہیں. بات اللہ تعالیٰ نے کہی کیسے آئے گی؟ کلمح البصر او هو اقرب، پلک جھپکتے آئے گی یا اس سے بھی جلدی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ایمان ہو ہمارا قیامت کے دن پر. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو، ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم غور کریں کیا بھیجا ہے. فلمیں بھیجی ہے، ناچنا گانا بھیجا ہے، کھیلنا کودنا بھیجا ہے، والدین کی نافرمانیاں بھیجی ہیں، گالیاں بھیجی ہیں، خرافاتیں بھیجی ہیں، غیبتیں بھیجی ہیں، یا ہم نے نمازیں بھیجی ہیں، ہم نے تلاوت بھیجی ہے، ہم نے ادب بھیجا ہے، لحاظ بھیجا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا چاہیے. یہ ہے قیامت پہ ایمان. اور قیامت جلدی آنے والی ہے جب اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اگر زندگی اتنی دے دے کہ 100 سال کی ہو جائے یا 150 سال کی ہو جائے، کہہ لیجیے کہ 200 سال کی ہو جائے، حالانکہ اتنی ملے گی نہیں. اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ملے گی نہیں، کیوں سمجھ. کیونکہ حضور کی 63 سالہ زندگی اس بات کی علامت تھی کہ امت جلدی سمیٹ دی جائے گی. یہ اس بات کا اشارہ مل چکا تھا. اگر 200 سال کی زندگی ہو بھی جائے تو جب بندہ جائے گا کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ یہ کہے گا کہ ہم دنیا میں صرف 1 گھنٹہ رہے، بس اس سے زیادہ نہیں. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، وہ یہ بات کہے گا کہ ایک صبح رہے یا ایک شام، اس سے زیادہ نہیں. یہ سوچے گا وہ قیامت کے دن جب جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے. یہ ہے ایمان. قیامت کے دن پر اگر ایمان ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے.
عمل نہیں ہے اس کے مطلب ہم جھوٹے ہیں، اس کے مطلب ہمارا ایمان صحیح جگہ فٹ نہیں ہے. ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور کوششیں کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پکڑے اور لے کے چلا جائے. یہ چیزیں پہ ہم کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ضروری ہے کہ وہ مل ہی جائے، ضروری ہے کہ مل جائے. ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، ہم اس کی نہ قدری کر رہے ہوں. بھائی شب قدر کی راتیں آئیں، ہو سکتا ہے سو کر اس کو گزار دیں. سحری کا جو ثواب ہے، ہو سکتا ہے سحری کھائی اور سو گئے، فجر اڑ گئی. افطار کے بعد ایسے پہنچے مسجد میں کہ 3 فرض پڑھی، 2 سنت کا پتہ ہی نہیں. اوابین تو دور کی بات ہے، نفل تو دور کی بات ہے. ہم کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سنتوں کا بھی لحاظ رکھیں. یہ ایمان بن رہا ہے، یہ ہم مشق کر رہے ہوں گے رمضان میں. نیت رکھیے کہ ہم کریں گے اور ثواب کی امید سے کریں گے. پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تب ہے اس وقت ہے، ورنہ دھوکے میں نہ پڑیں گے کیونکہ شیطان دھوکہ زیادہ دکھاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان جیسے اور بھی نکلے تو یہ بھی نکل جائے. ہم بدل چکے ہیں، ہم نیکیوں میں بڑھ چکے ہیں، گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا جاتا ہے اس کے 11 مہینے اچھے جاتے ہیں. اگر جس کا رمضان خراب ہو جائے، رمضان صحیح نہیں جاتا، تو آگے کے بھی جو مہینے ہیں، 11 مہینے آنے والے ہیں، وہ بھی اس کا صحیح نہیں جاتا. تو ہم خود سوچ رہے ہیں ابھی تک 11 مہینے میں کیا کیا، صحیح نہیں کیا. نہیں کیا تو اس کے مطلب وہ رمضان بھی صحیح نہیں کیا ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، حضور نے کہا. اب 2-4 دن کے بعد پھر جو ہے رمضان آنے والا ہے. ہم اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اب کی تو ہم اس طریقے سے کوششیں کر لیں، محنتیں کر لیں کہ پورا سال ہمارا اچھا چلا جائے. بھائی ہم نے آپ کو تو کوشش کرنی ہے، یہ ہم کریں گے تو پائیں گے. ورنہ اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے یوں ہی نہیں مل جاتی، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، دعاؤں کو مانگنا پڑتا ہے. اور دعا خود عبادت ہے. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء نور السماوات والارض. یہ سب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اصل عبادت دعا ہی ہے. عبادت کا مغز ہے، جیسے ہڈیوں میں مغز ہوتا ہے، عبادت کا مغز گودا وہ دعا ہے. یہ ہم لوگ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. چھوٹی سی دعا، ابھی بھی اگر آپ میرے ساتھ پڑھو تو شاید یاد آ جائے. اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا علم عطا فرمائے جو فائدہ پہنچانے والا ہو، نفع پہنچانے والا ہو. ہمیں بھی نفع دیتا ہو، ہمارے گھر والوں کو بھی نفع دیتا ہو، ہمیں بھی نفع دیتا ہو، میرے محلے والوں کو بھی نفع دیتا ہو، ہمیں بھی نفع دیتا ہو، پورے اطراف والوں کو بھی نفع دیتا ہو. ایسا علم عطا فرمائے. یہ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے اسی رمضان سے، بلکہ رمضان سے نہیں، آج ہی سے، ابھی سے شروع کر دیں. تبھی تو جب جا کے کریں گے. تیاری ابھی سے رکھیں گے تبھی تو کریں گے. جب تیاری نہیں ہوگی تو سوچیں گے بھیا اور بعد میں آ جائے تو ٹھیک ہے. تیاری اگر ہماری پوری ہو جائے تو لگتا ہے مہمان جلدی ہی آئے. اگر پتہ چلے کہ آدھے گھنٹے لیٹ آئیں گے تو بے چینی ہوتی ہے، صاحب پوری تیاری آ جاتے تو چلے. اور تیاری نہیں ہے تو لگتا ہے اچھی بات ہے، تھوڑا 1 گھنٹے سے بعد آئیں گے جب تک ہم پوری تیاری کر لیں گے. ابھی رمضان نہیں آنے والا، 29 کا چاند پہلی سے دل چھوٹا ہوگا، تیاری نہیں ہے. ارے کل نکلنا، کل ہوتا ہے روزہ، ہم آج ہی تو خوشیاں مناتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. ہم خود سوچیں کہ ہم اس کا استقبال کرنے والوں میں سے کس طرح کا صحیح استقبال کر رہے ہیں، اندر سے واقعی میں خوش ہیں کہ نہیں. اللہ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیزیں چھپی نہیں ہے. اور یہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس طریقے سے یہ دعائیں مانگیں، ورزقا طیبا، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، بھلائی والا رزق عطا فرما. جو ہم اچھا رزق بھی کھا رہے ہیں، وہ نہیں کہ پوڑیاں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب پوڑیاں ملنے لگے، خوب سگریٹ ملنے لگے، یہ نہیں. عادت تو انسان خراب بنائے تو خراب پڑے گا. وہ جس کی عادت پوڑیاں کی ہے، جس کی عادت سگریٹ کی ہے، لا کے رکھ دو اچھی اچھی مٹھائیاں، میوے، اچھے کھانے، کھا لو صاحب. نہیں صاحب ہم کو تو وہ سڑی ہوئی 5 روپے کی پوڑیاں دے دو بس. وہ شرابی بولے گا 1 گھونٹ دے دو، سگریٹ پینے والا بولے گا وہ زمین میں پڑی بھی مل جائے گی وہ دے دو. اگر اس کی عادت گھٹیا بنی وہی مانگے گا. اگر عادت اس کی اچھی پڑ گئی، صبح اٹھ رہا اللہ کے نام سے، سو رہا اللہ کے نام سے، وہ گھر میں جا رہا ہے السلام علیکم سلام کرتے ہوئے جا رہا ہے، گھر سے واپس آ رہا ہے سلام کرتے ہوئے آ رہا ہے، کسی سے مل رہا اپنے نبی کے طریقے سے مل رہا. حضور جب بھی کسی سے ملتے تھے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. ہم مل رہے ہیں 2500 بل رہتے مت. ہم سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم کوششیں کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ سے دعا کرے
وہ حلال رزق عطا فرما، جو حلال جگہ سے آیا ہو اور حلال جگہ پہ خرچ بھی ہوا ہو. یہ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. وعملا متقبلا، اور اللہ ایسا عمل دے جو قبول ہو جائے، قبول ہو جائے. اب یہ تھوڑی کہ بس عمل کر لیا اور خوش ہو گئے. اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگی، وہ عمل جو قبول ہو جائے. نبی معصوم ہو جائے. ہم لوگ تو نہ جانے کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے ہی سوچے رہتے ہیں. اگر چیک کیا جائے ہم نے کیا کیا سوچا ہے تو شاید گناہوں کی فہرست زیادہ نکلے گی. یہ گناہ، پھر وہ گناہ، پھر یہ دیکھیں گے، پھر والی فلم دیکھیں گے، والا سیریل دیکھیں گے، پھر گیم میں یوں رہیں گے. ساری چیزیں اللہ پاک فرمائے یہ ہم کو چھوڑنا ہے. ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اتار دے گا تمہارے لیے جو تمہاری مدد کریں گے. نہیں کیوں؟ اس کا ایمان ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم روزے کا انشاءاللہ استعمال بھی کریں گے، زندگی بھی بسر کریں گے. اس لیے کہ یہ بات ابھی پہلے بھی آیت جو پڑھی تھی عاملۃ الناصبہ، کہ عمل کو بھی اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر اڑا دیتا ہے اس وقت جب کہ اگر شرک کے ساتھ کیا جائے، اپنی مرضی سے کیا جائے تو وہ چیزیں قبول نہیں ہوتی. ہر ایک چیز میں یہ دیکھنا چاہیے تو اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے. ہم سورہ فاتحہ کی جگہ تحیات پڑھنے لگے. کھڑے ہو کے پڑھیں گے، بہت ادب ہے، تحیات للہ السلام. ہو جائے گی نماز. جان بوجھ کر اس طرح پڑھنے لگیں گے، ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ہم جو ہے مدینہ المنورہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اور بڑے استحضار کے ساتھ آنکھوں کو نم کیے ہوئے اور ایک دم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. نمازیں ہو جائیں گی؟ منہ پہ مارے ہوئے. نبی کا طریقہ نہیں ہے. کوئی سوچے کہ رمضان میں ایک کا ثواب 70 گنا سے ملتا ہے تو صاحب تو بڑے ہوشیار ہیں، چلو حج ابھی کر لیتے اور ثواب ملے. ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. جس مہینے میں بتایا اسی میں کرو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تم کو محمد رسول اللہ دے لے لو. جس چیز سے روک دیں رک جاؤ، باز آ جاؤ. عقل کا دخل نہیں. تو عبادت قبول ہونے کی بس 2 ہی شرط ہے. یاد رکھیں کہ القلب متوجہ الی اللہ، دل اللہ کی طرف متوجہ، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے نبی کا طریقہ وہ عمل قبول ہوگا. یہ دعائیں مانگیں وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ تو ایک ایسے بتایا ہے مثال کے طور پر. ورنہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں جتنا جی چاہے مانگتے چلے جاؤ، تھک جاؤ گے. دینے والی ذات تھکنے والی نہیں ہے. اس طریقے سے ہم کو شروعات کرنی چاہیے. پھر آگے لعلکم تتقون، اور اس لیے بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہاری زندگی اللہ سے ڈرنے والی بن جائے ہو جائے. تو اب ہم دیکھیں ڈر کیا ہوتا ہے. ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. اور مثلا ابھی یہاں کہتے ہو سانپ نکلا، ہم بیٹھے وہ سانپ چل رہا ہے، دیکھ بھی رہے بیٹھے، اس کے مطلب ڈر ہے ہی نہیں. اگر یقیناً ہم کو یہ سانپ نکلا ہے تو ڈریں گے کہیں کاٹ نہ لے، ہٹیں گے، اٹھیں گے، بھاگیں گے. اگر ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا بھی عذاب پکڑ لے گا. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ ایسی آگ ہے جو چہروں کو جھلسا ڈالے گی یہاں تک کہ ان کے جبڑے باہر نکل پڑیں گے. ڈر ہے تو انسان سے بچے گا، عمل کی طرف دوڑ پڑے گا، نیکیوں میں دوڑ پڑے گا، گناہوں سے روکے گا کہ وہ آگ ہم کو جلا نہ ڈالے گا. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ڈر ہے تو ہم بچیں گے، اور ڈر نہیں ہے تو بس چل رہا ہے. تو ڈر پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میں لوگوں اللہ کا ڈر اختیار کرو. یعنی کہ دل اللہ کا ہے، دماغ اللہ کا ہے، آنکھ اللہ کی ہے، کان اللہ کا ہے، پیر اللہ کے ہیں، ہاتھ اللہ کے ہیں. تو یہ سب اللہ کی مرضی کے لیے استعمال ہونے چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور جو کہے کہ بس اللہ کو ایک مان لیا اور دل لگا ہوا ناچنے گانے والوں کے پاس، دل لگا ہوا ہے کھیلنے کودنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھ رہے ہیں وہی الٹی سیدھی تصویریں آ رہی ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں وہی الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، منہ پہ پھینکی جائے گی ایسی نماز. انسان دیکھے کہ واقعی میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے. یہ تقویٰ تب جا کے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری آج نیتیں خراب ہیں، نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم بات اپنی ختم کر رہے ہیں.
یہ کہہ کر کہ نیت ہماری اگر صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، مغفرتیں سب ملیں گے. اگر نیت خراب ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا. تھکا ڈالیں گے اپنے آپ کو نیکیوں میں اور پائیں گے کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر نہیں پائیں گے، راکھ بنا کر نیکیاں اڑا دی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. تو اللہ کی مثلاً یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کو کسی دیوار میں کوئی نقاشی کرنی ہو تو دیوار کو صاف رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ دیواری ٹوٹی پھوٹی ہو اس میں کوئی نقاشی ہو جائے گی، کوئی پھول بن جائیں گے، پتیاں بن جائیں گی، کوئی چیز بنانا چاہے گا بن جائے گا؟ نہیں بنے گی. کپڑے ہی پھٹے ہوں، انتہائی گندے ہوں، اس کا رنگ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کے اوپر کڑھائی ہو جائے گی. ضروری ہے کہ پہلے دیوار صاف ستھری کی جائے، پھر اس کے اوپر جو بنائیے کہ دور سے دکھے گی. کپڑے صحیح ہوں. اب مان لیجیے 15 اگست آتا ہے، 26 جنوری آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جھنڈی لگا دی جاتی ہے، اس کے اوپر پھول باندھ دیے جاتے ہیں اور ڈوری ہوتی ہے جو اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتی ہے. اگر وہ صحیح بندھی ہے، ہلکی سی ڈوری پکڑی اور اشارہ کیا، پھولوں کی برسات ہونے لگتی ہے. لیکن اگر وہ رسی ہی ٹھیک نہ بندھی ہو اور پھولوں کی جگہ پہ اس میں پتھر ڈال دیے گئے ہوں، مٹیاں ڈال دی گئی ہوں، کانٹے رکھ دیے گئے ہوں، اس کو ہلایا جائے تو کیا برسے گا؟ پھول برسے گا. پتھر گریں گے، مٹی گرے گی، جو ڈالا وہ ڈالے. ہماری نیت ہی خراب، ہمارا دل ہی گندا، ہماری زبان گندی، ہمارے کان گندے، ہماری آنکھیں خراب، سوچ بھی ٹھیک نہیں، نیتیں بھی بے سری، اور اس کے بعد کھینچ رہے صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہو جائے، گر اللہ کی رحمت کے گر جائے گی. سب سے پہلے ہم خود صحیح ہوں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسیں گی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ پھول کی پتیاں برستی ہیں. اس لیے نیت کریں کہ ہم آپ ٹھیک ہوں، ہم آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پوری طریقے سے لوٹنے والے بنیں. یہ اگر ہم کریں گے تو یقیناً فائدہ پائیں گے. اور ہم کو یہ جو روزہ ملا ہے یہ چھوٹا روزہ ہے. مومن کے 2 روزے ہوتے ہیں. ایک روزہ تو یہ ہے جو صبح سے چلا شام میں ختم ہو گیا. 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، صرف اس میں کھانے پینے سے روک دیا گیا. جو حلال چیزیں ہیں اس سے بھی اللہ نے روک دیا کہ نہیں کھانا، وہ جائز ہے لیکن کھانا جائز نہیں، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نہیں کھائیں گے. لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد میں بھی حرام کر دی ہو، کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ وہ بالکل جائز نہیں ہوگا. تو یہ تو ہمارے لیے ٹریننگ کیمپ ہے، ایک تربیتی کورس ہے. ہم اس میں جو ہے پوری کی طریقے سے عمل کریں. اور جو ہمارا بڑا روزہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ یہ ہے کہ جب ہم بالغ ہوتا ہے بندہ اس وقت سے لے کر موت تک کا وہ روزہ چلتا رہتا ہے. وہ روزہ نہ ہوتا بڑا، یہ چھوٹا روزہ بھی نہ ہوتا. اس روزے کو صحیح کرنے کے لیے یہ روزہ ملا ہے تاکہ یہ تربیتی کورس ہم پورا کرتے ہوئے اپنے بعد والے روزوں کو صحیح کر لیں. اس لیے نیت رکھیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے دعاؤں کے ساتھ، استظہار کے ساتھ. اس طریقے سے اگر ایماناً و احتساباً اگر ہم نے روزے کا استقبال کیا اور عمل کیا تو یقین جانے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوش کر دے گا. اللہ تعالیٰ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو بھی باتیں آئی ہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، تیری ذات سب سے بڑی ہے. اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظشوں کو معاف فرما دے. اے ہمارے رب ہم کو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے پروردگار ہم بڑے ناقدر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطیاں، سستیاں، غفلتیں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرما دے، معاف فرما دے. اللہ تو اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اے ہمارے رب ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پروردگار جو بھی باتیں علماء کرام نے عرض کی اللہ ان کو ہم سب کی زندگیوں میں داخل فرما دے. اللہ خصوصاً جو لوگ یہاں موجود ہیں علماء اللہ، اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں تمام لوگوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، اللہ تمام مومن مومنات کی حفاظت فرما. اے ہمارے رب جو بھی ہم نے جو بھی اس سے مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے باقی ہے اللہ وہ عطا فرما دے. اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم نے کمزوری کے اعتبار سے مانگا ہے. تو بڑا ہے، سخی ہے، کبیر ہے، عظیم ہے. اللہ تو اپنی بڑائی کے اعتبار سے ہم کو عطا فرما دے. اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم.